لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات بھیجیں. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم السلام کا. خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا انسیہ حورہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. بی بی کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہماری زمین دل کو فصل ولایت جناب امیر سے مالا مال کیا. یہ خمسہ مجالس جسے آپ حضرات کی دعاؤں سے اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی عطا اور بخشش سے مسلسل کئی برس خطاب کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا. مصروفیات کی بنیاد پر اور آپ کے بیچ نہ رہنے کی وجہ سے کافی فاصلہ پیدا ہو گیا اور میں آپ کی خدمت نہیں کر سکا. اس سلسلے میں مسلسل مومنین سوال بھی کرتے تھے، پوچھتے بھی تھے
مگر بہرحال میری مجبوری تھی، اس بار اتفاق سے چند روز کے لیے آپ کے درمیان ہوں، تو آپ سے جو بھی گفتگو ممکن ہے وہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں کچھ باتیں نظر کروں۔ آج یہ پہلی مجلس جو حضرت کی سرکار میں برپا ہو رہی ہے اس سلسلے کی، ان میں عنوان ذہن عالی میں ہوگا اہمیت فرش عزا۔ اہمیت فرش عزا کے عنوان سے مجھ جیسا بے بضاعت اور بے اوقات آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہے۔ البتہ آپ کی سرکار میں یہ گزارش ہے کہ جو صاحب مجلس ہیں، جن کے لیے یہ مجلس برپا کی جاتی ہے اور جس بیوی کو پرسہ دینے کے لیے یہ مجلس برپا کی جاتی ہے، اس بیوی کی سواری کی آمد کے لیے گزارش کے طور پر اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ آپ کی آوازیں سرحد بقیع سے ٹکرائیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں جن کلمات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، آیہ مودت کے نام سے قرآن مجید کی اس آیت کو جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اہمیت فرش عزا میں نے عنوان اس لیے منتخب کیا کہ تاکہ شرپسند عناصر کو، ضمیر فروش افراد کو اس بات کا احساس ہو سکے کہ ہم اگر فرش عزا پہ آن کے بیٹھتے ہیں تو ہمارے آنے سے فرش عزا مشہور نہیں ہو رہا ہے، بلکہ فرش عزا پہ آنے سے ہماری عزت و توقیر محفوظ ہو جاتی ہے۔ ہم فرش عزا پہ نہ آئیں گے تو آنے والے آئیں گے، مجلس کرنے والے کریں گے، حسین پر رونے والے روئیں گے۔ اگر اہل زمین فرش عزا پہ آنا چھوڑ دیں گے تو اہل آسمان یہاں آئیں گے اور حسین ابن علی کی مظلومی پر گریہ کریں گے۔ البتہ ہم اگر یہاں پہ آئیں گے تو ہم اپنی تقدیروں کے صفحات پر دنیا کی بھی کامیابی تحریر کروائیں گے اور آخرت کی بھی کامیابی تحریر کروائیں گے۔ اب یہ فرش عزا پر جو آ کے بیٹھتے ہیں تو کیا خالی آ کے فضائل سن کے آنسو بہا کے چلے جاتے ہیں، یا ہم کوئی قیمت بھی ادا کر کے جاتے ہیں، کوئی فرض بھی ادا کر کے جاتے ہیں؟ توجہ رکھیے گا، آیا ہم کوئی فرض بھی ادا کرتے ہیں یا خالی آ کے گریہ کر کے چلے جاتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا، فرش عزا پہ آنا اور حسین کی مظلومی پر گریہ کرنا ادائے اجر رسالت ہے۔ جو فرش عزا پہ آتا ہے گویا وہ اجر رسالت کو ادا کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو اب پوری دنیا کو یہ چاہیے ہے کہ اگر اجر رسالت ادا کرنا چاہتی ہو تو وہ فرش عزا پہ آ جائے، تاکہ جب محشر میں پیغمبر کے سامنے حاضری ہو تو اسے کوئی رسوائی نہ ہو۔ ایک صلوات بھیجیں بآواز آئیں قبلہ، تشریف لائیں، آ جائیں، تشریف لائیں۔ آپ کھڑے ہیں تو میں ذرا سا پڑھ نہیں پا رہا ہوں۔ یا علی ایک اور صلوات بھیج دیں بآواز بلند۔ اب ذرا توجہ فرمائیے گا، جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے پورے اسلامی نظام کا اگر آپ جائزہ لیں تو میں یہ بات عرض کر سکتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اسلام میں جتنی چیزیں محترم ہیں، جتنی چیزیں معتبر ہیں، جتنی چیزیں صاحب حیثیت ہیں اور جتنی چیزیں صاحب فضیلت ہیں، وہ ساری چیزیں کسی نہ کسی نسبت کی بنیاد پر ہیں۔
چند چیزوں کو اگر نکال دیا جائے تو اسلام میں کلی طور پر آپ جس شے کو بھی دیکھیں گے، آپ جس عمل کو بھی دیکھیں گے، آپ جس فرض کو بھی دیکھیں گے، اس کی عظمت، اس کی بلندی، اس کا وقار نسبت کی بنیاد پر ہے۔ اب میں دلیل دینے جا رہا ہوں، توجہ رکھیں گے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ آدم محترم کیوں ہیں؟ آدم محترم کیوں ہیں؟ آدم کی ہر اولاد محترم کیوں نہیں ہے؟ بھائی وہ بھی پہ کر لے کے آئے اور ہم بھی پہ کر لے کے آئے، تو ہم محترم کیوں نہیں ہیں؟ آدم محترم کیوں ہیں؟ ایک صلوات بھیجے بآواز بلند۔ یا علی، ایک اور صلوات بھیج دیں بآواز بلند۔ بھائی آدم محترم کیوں ہیں؟ کبھی غور کیا اولاد آدم اتنی محترم کیوں نہیں؟ جس اولاد کو دیکھیے اسی اولاد کو اس قدر محترم ہونا چاہیے۔ یہ آدم ہی کا احترام فرض کیوں ہے؟ کہ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ جو نسبت آدم کے ساتھ ہے وہ نسبت آدم کی ہر اولاد کے ساتھ نہیں ہے۔ مطلب کا مطلب یہ ہے کہ آدم کے ساتھ نسبت نبوت بھی ہے اور نسبت عصمت بھی ہے۔ یہ دو عصمتیں وہ ہیں جو آدم کو محترم کرتی ہیں، یہ دو نسبتیں وہ ہیں جو آدم کو محترم کرتی ہیں۔ یعنی آدم نبی بھی ہیں، آدم معصوم بھی ہیں، تو نبی ہونے کے لیے معصوم ہونا لازمی ہے، لہذا نسبت عصمت اور نسبت منصب نبوت آدم کو ممتاز کرتی ہے، لہذا آدم اس وجہ سے محترم ہے۔ چلیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آدم نسبت کی وجہ سے محترم ہو گئے، یعنی آدم اللہ کے نبی ہیں، تو یہ نسبت اللہ کی طرف ہے، لہذا آدم محترم ہوئے۔ آدم معصوم ہیں، لہذا آدم کی نسبت عصمت سے ہے، لہذا آدم محترم ہوئے۔ میں آئیے دنیا کی بات کرتا ہوں، یہ بتائیے اس ہندوستان میں بہت سارے شہر ہیں، اس ہندوستان میں بہت سارے شہر ہیں، جب بہت سارے شہر ہیں تو یہ مکہ ہی محترم کیوں ہے؟ سبحان اللہ۔ بھائی یہ مکہ ہی محترم کیوں ہے؟ کہ نسبت کی بنیاد پر۔ کیسی نسبت؟ کہ بھائی مکہ اللہ کا شہر ہے، اللہ کا شہر ہے، تو چونکہ اس شہر کی نسبت ہوئی اللہ سے، لہذا یہ مکہ محترم ہو گیا۔ آدم کی نسبت ہوئی اللہ سے، آدم محترم ہوئے۔ مکے کی نسبت ہوئی اللہ سے، مکہ محترم ہوا۔ کائنات میں بڑی خوبصورت عمارتیں ہیں، بڑی حسین بلڈنگیں ہیں، یہ کعبہ ہی سب سے زیادہ محترم کیوں ہے؟ میرے نوجوان بھائیوں غور کر رہے ہو؟ یہ کعبہ ہی سب سے زیادہ، یا علی بھائی یہ کعبہ ہی سب سے زیادہ محترم کیوں ہے؟ آپ اس شہر لکھنؤ میں جا کے دیکھ لیجئے، کعبے سے زیادہ قیمت کی بلڈنگیں آپ کو مل جائیں گی اس شہر لکھنؤ کے اندر، تو پھر یہ محترم کیوں نہیں؟ کعبہ محترم کیوں ہے؟ کہ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ جو نسبت کعبے کو حاصل ہے وہ کسی اور عمارت کو نہیں۔ مطلب کا کعبہ ہے اللہ کا گھر، تو کوئی بلڈنگ محترم نہیں۔ کعبہ محترم کیوں؟ نسبت کی وجہ سے۔ آدم محترم نسبت کی وجہ سے، کعبہ محترم نسبت کی وجہ سے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ مکہ محترم نسبت کے۔ اب یہ دیکھیے اسلام کا آئین ہے، اسے آپ غور فرماتے جائیے گا، اہمیت فرش اعضا کیا ہے، انشاءاللہ نتیجے پر پہنچ کے آپ بہت زیادہ محسوس ہوں گے۔ تو آدم محترم کیوں ہو گئے؟ نسبت کی وجہ سے۔ نوح محترم کیوں ہو گئے؟ نسبت کی وجہ سے۔ ابراہیم محترم کیوں ہو گئے؟ نسبت کی وجہ سے۔ موسیٰ محترم کیوں ہو گئے؟ نسبت کی وجہ سے۔ بھائی ابراہیم محترم کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی کہے خلیل ہے، خلیل کا مطلب دوست، تو ہم بھی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اگر دوست ہونا محترم ہونے کی دلیل ہے تو آخر وہی محترم کیوں؟ کہ بھائی جو نسبت انہیں حاصل ہے وہ نسبت آپ کو حاصل نہیں، مطلب کہ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، غور فرما رہے ہیں؟ وہ ہیں اللہ کے دوست۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں نسبت کی وجہ سے عظمت ہے۔ آدم کی عظمت کیوں ہے؟ نسبت کی وجہ سے۔ نوح کی عظمت کیوں ہے؟ نسبت کی وجہ سے۔ ابراہیم کی عظمت کیوں ہے؟ نسبت کی وجہ سے۔ موسیٰ کی عظمت کیوں ہے؟ نسبت کی وجہ سے۔ عیسیٰ کی عظمت کیوں ہے؟ نسبت کی وجہ سے۔ مکے کی عظمت کیوں ہے؟ نسبت کی وجہ سے۔
کعبے کی عظمت کیوں ہے؟ نسبت کی وجہ سے۔ اچھا تو اب یہ بتائیے کہ بھائی عرب میں بہت سارے شہر ہیں، چلیے مکے کو نسبت ہے اللہ سے، کعبے کو نسبت ہے اللہ سے، تو عرب میں تو اور بھی بڑے شہر ہیں، یہ مدینہ ہی محترم کیوں؟ ہائے ہائے ہائے، ذرا غور فرمائیں، بھئی یہ مدینہ ہی محترم کیوں ہے؟ کہ بھئی مدینہ بھی محترم ہے نسبت کی وجہ سے۔ وہ کون سی نسبت؟ کہ بھئی اللہ کے نبی نے چونکہ مدینہ بسایا، اللہ کے نبی نے مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو آباد کیا، لہذا مدینہ محترم ہے، لہذا ہم نسبت دیکھ رہے ہیں۔ بیٹا ایسا کرو، اس کو اور سٹینڈ نیچا کرو، نہیں تو یہ پوری مجلس میں ڈسٹرب کرے گا، یہ کھولو یہاں سے۔ ایک مل جل کے بلند ترین صلوات ارشاد فرما دیں آپ حضرات۔ بہت عمدہ موقع سے آپ نے یہ عالی مدد کا، ہمارے قبلہ و کعبہ اٹھ رہے تھے اس وقت جس وقت آپ نے یہ عالی مدد کا۔ ایک اور صلوات بھیجیں بابا دے بلا۔ تو میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کر رہا تھا؟ بھائی عرب میں بہت سے شہر ہیں، اور کوئی شہر اتنا قیمتی کیوں نہیں، اور کوئی شہر اتنا مشہور کیوں نہیں؟ مسلمان اور کسی شہر کی گلیوں میں کیوں نہیں بھٹکنا چاہتا؟ بس جب بھی باتیں کرتا ہے مدینے کی گلیاں نصیب ہوں، مدینے جانا نصیب ہو، مدینے کی آب و ہوا میں سانس لینا نصیب ہو، تو بھئی یہ مدینہ ہی اتنا قیمتی کیوں، مدینہ ہی اتنا محترم کیوں؟ کہ بھئی مدینے کی نسبت ہے اللہ کے نبی سے، چونکہ اللہ کے نبی نے مدینے کو آباد کیا، مدینہ بسایا، لہذا مدینہ محترم ہو گیا۔ اچھا تو مدینہ محترم اس لیے ہے کہ نبی نے بسایا، کہاں؟ آئیے سرحد عراق میں آئیے، بھئی عراق میں تو بہت ساری جگہ ہیں، عراق میں بہت سارے شہر ہیں، یہ نجف ہی اشرف کیوں ہے؟ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیں، توجہ کر رہے ہیں جو میں اس کرنا چاہتا ہوں۔ بھئی یہ نجف ہی اشرف کیوں ہے؟ کہ بھئی نسبت کی وجہ سے۔ نسبت کیا ہے؟ کچو کے جناب امیر مولا غدیر نجف میں آرام کر رہے ہیں، لہذا جناب امیر کی نسبت سے نجف اشرف ہو گیا۔ اچھا تو یہ بتائیے عراق میں اور بھی زمینیں ہیں، یہ کربلا کا صحرا ہی محلہ کیوں بن گیا؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائے، یہ کربلا کا صحرا محلہ کیوں بن گیا؟ کہ بھئی کمال کر رہے ہیں، چونکہ زہرا کے جانی نے، نبی کے نواسے نے، علی کے لاڈلے نے، اسلام کے محافظ نے، قرآن کے محافظ نے، شریعت کے محافظ نے، یزیدیت کو پامال کرنے والے نے، وحدانیت کے بچانے والے نے، پرچم اسلام کو بلند کرنے والے نے، اللہ کو پہچانوانے والے نے، مشیت کے راز بتانے والے نے، حسین ابن علی نے کربلا کی سرزمین پر اپنے قدم رکھے، لہذا نسبت پائے حسین سے کربلا نہ رہی بلکہ کربلا معلّہ ہو گئی۔ آئے سبحان اللہ، آئے سبحان اللہ، یا علی توجہ چاہ رہا ہوں میں، یا علی اللہم صلی علی محمد۔ توجہ فرمائیے گا، بہت نازک سی بات ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ بتائیے آدم محترم کیوں؟ کا نسبت کی وجہ سے۔ نوح محترم کیوں؟ ابراہیم محترم کیوں؟ نسبت کی وجہ سے۔ مکہ محترم کیوں؟ نسبت کی وجہ سے۔ کعبہ محترم کیوں؟ نسبت کی وجہ سے۔ مدینہ محترم کیوں؟ نسبت کی وجہ سے۔ عراق میں کربلا محترم کیوں؟ نسبت کی وجہ سے۔ سامرہ محترم کیوں؟ نسبت کی وجہ سے۔ کاظمین محترم کیوں؟ نسبت کی وجہ سے۔ نجف محترم کیوں؟ نسبت کی وجہ سے۔ آپ غور فرما رہے ہیں تو
تو اللہ نے جو نظام بنایا ہے وہ نظام یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو محترم اس وقت بنائیں گے جب اسے کوئی پاکیزہ نسبت حاصل ہو جائے. آئے 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 سبحان اللہ. تو بھائی یہ آخر مکہ محترم کیوں ہو گیا؟ کہ اللہ کا شہر ہے، یہاں نبی کے قدم آئے. کعبہ محترم کیوں ہو گیا؟ کہ اللہ کا گھر ہے، یہاں علی کے قدم آئے. مکہ محترم کیوں؟ کہ اللہ کا شہر ہے، نبی کے قدم آئے. کعبہ محترم کیوں؟ کہ اللہ کا گھر ہے، علی کے قدم آئے. مدینہ محترم کیوں؟ کہ بھئی نبی کے قدم آئے. یہ کربلا محترم کیوں؟ کہ حسین کے قدم آئے. یہ نجف محترم کیوں؟ کہ علی کے قدم آئے. تو بھئی ایک بات تو پتا چل گئی کہ وہ محمد ہوں کہ علی ہوں، فاطمہ ہوں کہ حسن ہوں، حسین ہوں یا ہمارے ائمہ، ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے قدم جس دھرتی پر پڑ جاتے ہیں وہ دھرتی محترم ہو جاتی ہے. ہائے 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 ہائے. دیکھیں بات کہاں جا رہی ہے. اللہم صلی علی. آپ غور فرمائیے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں اس بات پر توجہ رکھیے گا. اللہم صلی علی محمد. مکہ محترم کیوں؟ کہ نبی کے قدم آئے. کعبہ محترم کیوں؟ کہ علی کے قدم آئے. مدینہ محترم کیوں؟ کہ نبی کے قدم آئے. کربلا محترم کیوں؟ کہ حسین کے قدم آئے. نجف محترم کیوں؟ کہ بھئی علی کے قدم آئے. تو ایک بات تو پتا چل گئی کہ ان میں سے کسی ایک کے قدم بھی جہاں پہنچ جائیں، ان میں سے کسی ایک کے قدم بھی جہاں پہنچ جائے وہ جگہ محترم ہو جائے گی. نجف پہلے محترم نہیں ہوگا، علی قدم رکھیں گے تو محترم ہو جائے گا. کربلا پہلے محترم نہیں ہوگی، حسین قدم رکھیں گے تو محترم ہو جائے گی. مدینہ پہلے محترم نہیں ہوگا، نبی قدم رکھیں گے تو محترم ہوگا. مکہ پہلے محترم نہیں ہوگا، نبی قدم رکھیں گے تو محترم ہوگا. تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ ان میں سے کوئی ایک بھی جس جگہ اپنے قدم رکھ دے وہ جگہ محترم. تو کعبے میں کتنے قدم آئے؟ کہ فقط علی کے. مکے میں کس کے قدم آئے؟ کہ فقط نبی کے. مدینے میں کس کے قدم آئے؟ کہ نبی کے. نجف میں کس کے قدم آئے؟ کہ علی کے. کربلا میں کس کے قدم آئے؟ کہ حسین کے. تو بھائی ان میں سے کوئی ایک بھی جہاں قدم رکھ دے وہ جگہ اتنی بلند ہو جاتی ہے. تو جس فرش اعظم پر علی کے قدم آئے، نبی کے قدم آئے، فاطمہ کے، حسن کے قدم، حسین. زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد. آپ لوگ ہمارے جو میں کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ان میں سے کوئی ایک بھی کہیں قدم رکھ دے وہ جگہ اتنی بلند ہو جائے کہ اب نجف نجف نہیں رہے گا، اشرف ہو جائے گا. اب کربلا کربلا نہیں رہے گی، معلی ہو جائے گی. ہائے 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 ہائے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ ہیں تو ان میں سے کوئی ایک بھی قدم کہیں رکھ دے تو وہ جگہ بلند ہو جائے. اور جس فرش اعظم پر بطول کی بھی سواری آئے، علی کی بھی سواری آئے، نبی کی بھی سواری آئے، حسن کی بھی سواری آئے، حسین کی بھی سواری آئے، اس فرش اعظم کی بلندی اور اہمیت کوئی سمجھ سکتا ہے؟ اب سمجھے فرش اعظم کی اہمیت کیوں ہے. یہ فرش اعظم محترم ہے نسبت کی وجہ سے. اسے نسبت علی کے پیروں سے حاصل ہے، اسے نسبت حسین کے قدموں کی حاصل ہے. لہذا اب اہمیت فرش اعظم پر گفتگو نہ کرنا. ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ صاحب یہ تو عجیب بات ہے
کیا علی کے آنے سے پہلے کعبہ محترم نہیں تھا؟ کیا نبی کے آنے سے پہلے مدینہ محترم نہیں تھا؟ کیا حسین کے آنے سے پہلے کربلا محترم نہیں تھی؟ پہلے بھی محترم تھی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ آئے تو محترم ہو گئی؟ ارے بھائی ٹھیک ہے، تمہاری بات مانی جائے یا ہماری، دونوں زاویوں سے نسبت کی ہی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ دو باتوں میں سے ایک بات ماننی پڑے گی، یا تو یہ مانو کہ یہ جہاں قدم رکھے وہ جگہ بلند ہو جائے، یا پھر یہ مانو کہ یہ قدم ہی وہی رکھیں گے جو جگہ بلند ہو۔ سلامات بھیج دیں۔ علی 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 اللہم صلی اللہ۔ اب آپ نے غور فرمایا، اب آپ نے فرش اعضا کی اہمیت ملاحظہ فرمائی کہ فرش اعضا کیا ہے، فرش اعضا کیوں بلند ہے، فرش اعضا کی اہمیت اتنی کیوں ہے؟ فرش اعضا محترم ہے نسبت اہل بیت سے، یہاں اجر رسالت ادا کیا جاتا ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ اب آپ اپنا بھی قصیدہ سن لیجئے جی اپنا بھی قصیدہ سن لیجئے۔ آپ کیا ہیں؟ فرش اعضا پر بیٹھنے والے کیا ہیں؟ یہ بھی تو سن لیجئے۔ یہ قصیدہ تو فرش اعضا کا تھا، اگر آپ اپنا قصیدہ بھی سن لیجئے، حق ہے آپ کا۔ اپنی عظمت کو پہچانیے، اپنی بلندی کو پہچانیے۔ جب فرش اعضا پہ آ کے بیٹھیے اور یہاں سے اٹھیے تو غرور کے ساتھ اپنے بازوؤں کو دیکھیے۔ یہ فطرت انسانی ہے کہ جب بھی کسی بڑے کے پاس بیٹھ کے آتا ہے کسی بڑے کے پاس بیٹھ کے آتا ہے تو فخر کرتا ہے، ہم فلاں کے ساتھ بیٹھے تھے، ہم فلاں کے پاس بیٹھے تھے، ہم فلاں کے پاس بیٹھے تھے۔ ارے کسی ایک بڑے کے پاس بیٹھ جائیں جس کے لیے ضروری نہیں کہ کل بڑا رہے، تو بیٹھ کے اتنا فخر کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کن بڑے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں؟ جہاں آپ بیٹھے ہیں یہیں کئی علی بھی ہیں، یہیں کئی رسول بھی ہیں، یہیں کئی حسن بھی ہیں، یہیں کئی حسین بھی ہیں۔ تو اتنے بڑے لوگوں کے پاس آپ بیٹھتے ہیں آ کے، اور اب ان کے پاس سے جب اٹھ کے جاتے ہیں تو آپ کو حق ہے کہ آپ اپنی نشست پر فخر کریں۔ آپ کو حق ہے کہ آپ اپنی نشست پر فخر کریں۔ یاد رکھیے گا، یہ بھی ان کا کرم ہے، ان کا احسان ہے۔ دنیا میں مدارج میں فرق رکھنے کے لیے ذرا غور فرمائیں، میں بزرگ اور نوجوان توجہ کریں۔ ذیشان بھائی عجیب احساس کی بات اور عجیب یعنی دکھتی بھی رگ ہے جسے اب چھیڑنے جا رہا ہوں میں۔ یہ مزاج ہے۔ مزاج کیا ہے؟ فرق مراتب اور فرق مدارج کو قائم رکھنے کے لیے، نوجوانوں کے لیے اور واضح کر دوں، چھوٹے بڑے کا فرق باقی رکھنے کے لیے ہمیشہ افسر اپنے ملازم کو اپنے میں نہیں بٹھاتا۔ جبکہ انسان وہ بھی ہے، انسان یہ بھی ہے، مگر ملازم ہے تو اس کی جگہ دوسری ہے، مالک ہے تو اس کی جگہ دوسری ہے۔ اپنے پہلو میں کیوں نہیں بٹھاتے کہ دیکھنے والوں میں یہ فرق کیسے رہ جائے گا کہ ان میں مالک کون ہے، ملازم کون ہے۔ یہ مزاج دنیا ہے کہ مالک ملازم کو اپنے پہلو میں کبھی نہیں بٹھائے گا، اپنے برابر کبھی نہیں بٹھائے گا۔ وہرے احسان پنجتن پاک، کہا حسین کے سوگواروں ہمارے پہلو ہی میں بیٹھو۔
بیٹھ رہے ہیں وہیں تم بھی بیٹھو. ہائے ہائے ہائے, آپ نے غور فرمایا, جہاں ہم بیٹھ رہے ہیں وہیں تم بھی بیٹھو. اب آپ کے بزرگ ہونے اور آپ کے محترم ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آپ کے محترم ہونے کی وہی دلیل ہے جو دلیل صحابہ کے محترم ہونے کی ہے. اے سبحان اللہ. ارے میں نے بڑی بات کہہ دی میرے دوستوں, میرے بزرگوں. جو دلیل صحابہ کے محترم ہونے کی ہے وہی دلیل آپ کے محترم ہونے کی ہے. بھائی کیوں اکڑتے ہیں وہ, کیوں محترم ہیں وہ؟ کہ نبی کے پہلو میں بیٹھے. بھیجے حلیم 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 شہزادی سلام اللہ علیہ آپ سب کو جزائے خیر دیں. اب آپ نے اپنا مرتبہ دیکھا, اب آپ نے اپنی بلندی دیکھی, کیا احسان کیا ہے. آؤ میرے پہلو میں بیٹھو, پھر جاؤ, آؤ اسی جگہ بیٹھو, اس کے بعد جاؤ. واہ ہائے, فقرہ کہہ دوں میرے دوستو اگر بات پہنچ جائے. اہل بیت نے ہمارے دلوں سے یہ خیال ہی نکال دیا کہ کسی بڑے کے پہلو میں چل کے بیٹھو. شاید توجہ نہیں فرمائی. اپنے پہلو میں بٹھا کے یہ خیال ہی نکال دیا. ارے خدا کے بعد جو سب سے بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ تو ہم بیٹھتے آئے. اب یہ تعارف موضوع کے لیے چند باتیں عرض کر رہا ہوں. تو اب میں آپ دیکھیں نفسیات سے, میں آپ کی زندگی سے کچھ باتیں پڑھ رہا ہوں, آپ ذرا غور فرمائیں. دیکھیے مجھے ممبر پہ کیوں بٹھایا گیا, کہ بھئی چونکہ آپ کو مجلس پڑھنی ہے, اگر آپ بھی مجمع میں بیٹھیں گے تو آپ نظر نہیں آئیں گے. آپ غور فرما رہے ہیں, اگر آپ مجمع میں بیٹھیں گے آپ نظر نہیں آئیں گے. ہماری جگہ کوئی بھی ہو مجمع میں بیٹھے گا نظر نہیں آئے گا. تو یہاں کیوں بٹھایا, کہ بھئی یہاں اس لیے بٹھایا کہ تاکہ آپ بلند ہو جائیں. تاکہ آپ بلند ہو جائیں. بھیڑ کھڑی ہوئی ہے, اکٹھا ہے, اس میں کوئی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں,
ان کا بھائی یہ لائیے اسٹول لائیے، کاہے کے لیے؟ کہیے اس پر کھڑے ہوں گے تاکہ یہ بلند ہو جائیں۔ آئیے سیاست کی دنیا میں آ جائیے، ان کا بھائی انہیں بلند بنانا ہے تو بھی کیا کرنا ہے؟ کہیں انہیں لاشوں پر کھڑا کر دو۔ ملوکیت نے اور حکومت نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے لاشوں پر کھڑے ہو کے اپنے قد کو بڑھایا۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ تو فلسفہ یہ ہے پوری دنیا کا کہ انسان جب بھی اپنے کو بلند کرنا چاہتا ہے تو کسی بلند جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، انسان جب اپنے کو بلند کرنا چاہتا ہے تو کسی بلند جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ واحد یہ ذکر حسین ہے جہاں پر آ کے بلندی کا فلسفہ بدل جاتا ہے۔ کہ بھائی سنو، دنیا اپنے کو بلند کرنے کے لیے بلند جگہ پر کھڑی ہوتی ہے تو بلند ہوتی ہے، مگر یہاں تمہیں کھڑا نہیں ہونا پڑے گا، فرش پر بیٹھو، بیٹھ کے بلند ہو جاؤ۔ یہاں پر بیٹھیے اور بلند ہو جائیے، یہاں پر بیٹھیے اور بلند ہو جائیے۔ تو اب کتنے بلند ہو جائیے؟ ماشاءاللہ کافی تعداد میں مومنین تشریف فرمائیں، باہر بھی لوگ بیٹھے ہوئے۔ میں ایک شعر مجھے یاد آ گیا اتفاق سے، نیر سرسوی صاحب کا، عجیب شعر ہے۔ بھائی بیٹھتے ہیں تو کتنے بلند ہوتے ہیں، ناپیے تو صحیح ہائٹ، قامت کا اندازہ تو ہو کہ بیٹھے تو کتنے بلند ہوئے، کوئی پیمانہ ہونا چاہیے، کوئی اندازہ ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ بلند ہوتے ہیں فرش عزا پر بیٹھ کے ہم، جہاں تک آواز جا رہی ہے، بلند ہوتے ہیں، بلند ہوتے ہیں، بلند ہوتے ہیں فرش عزا پر بیٹھ کے ہم، یہاں فرشتے ہمیں سر اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ یہاں فرشتے ہمیں سر اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ یا اللہ، بلند ہوتے ہیں فرش عزا پر بیٹھ کے ہم، یہاں فرشتے ہمیں سر اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ اچھا، اب فرش عزا کی اہمیت بتانے جا رہا ہوں، دلوں پر نقش کر لیجئے گا جہاں تک آواز جا رہی ہے۔ شاید اس سے بڑی دلیل میرے پاس نہیں ہے، اور کسی صاحب ظرف کو اب اس دلیل کے بعد کسی دوسری دلیل کی تلاش بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس جگہ کے بلند اور محترم ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا جس کے دروازے پر میزبان کی حیثیت سے کوئی بڑا کھڑا ہو۔ بات نہیں پہنچی ابھی، بات نہیں پہنچی ابھی۔ اس جگہ کے بلند ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا جس جگہ کے استقبال کے لیے، برپا ہونے والے مقصد کے استقبال کے لیے، آنے والوں کے استقبال کے لیے میزبان کے طور پر کوئی بڑا دروازے پر کھڑا ہو جائے۔ میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، میرے چوتھے امام سے بڑا کوئی ہے؟ میں نے کیا کہا میرے نوجوان بھائیوں؟ میرے چوتھے امام سے بڑا کوئی ہے؟ کہا نہیں ہے، مگر یاد رکھیے گا
آپ یہاں پہ ہیں، میرا بیمار امام وہاں پہ ہے۔ اب بھی بتائیے اس فرش اعضا کے بلند ہونے میں اور اس ذکر اعضا کے بلند ہونے میں کوئی شک باقی رہ جاتا ہے، کوئی شبہ باقی رہ جاتا ہے؟ جہاں میزبانی کے فرائض حضرت انجام دیں، تو یہ جگہ بلند اس لیے ہے کہ یہاں ان کی سواری آتی ہے، یہ جگہ بلند اس لیے ہے کہ یہاں ائمہ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ اور بس میں آپ کی خدمت میں کیسے عرض کروں، یہ بھی سن لیجئے، اس کو بھی دلوں میں بٹھا لیجئے میرے نوجوان بھائیوں۔ یہ خاص طور سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تاکہ فرش اعضا پہ آئیے تو عرفان کے ساتھ آئیے، فرش اعضا کو پہچان کے آئیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، سال بھر عزاداری حسین علیہ السلام کے لیے ساری جگہوں کا، سارے مومنین کا انتخاب مادر حسین کرتی ہیں۔ جن زمینوں کی تقدیر میں اللہ نے ذکر حسین لکھ دیا ہے، آپ سن رہے ہیں، جن زمینوں کی تقدیر میں اللہ نے ذکر حسین لکھ دیا ہے، وہ زمین قیامت تک آباد ہو کے رہے گی، ذکر حسین وہاں پر ہو کے رہے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ کل جہاں پر صحرا تھا آج وہاں امام باڑہ ہے۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس زمین کی تقدیر میں ذکر حسین اور فرش اعضا لکھا، لہذا قیامت تک جو زمینیں ابھی بچ گئی ہیں ان زمینوں پر بھی ذکر حسین ہو کے رہے گا، ان زمینوں پر بھی فرش اعضا بچھ کے رہے گا۔ اب اپنی بات سنیے، مجلس کون سی خدمت کون کرے گا، یہ بھی بی بی کی طرف سے معین ہوتا ہے۔ میرے حسین کی عزا پہ کون پیسے خرچ کرے گا، یہ شرف بھی بی بی تحریر کرتی ہیں۔ اس کی دلیل اپنی زندگی میں آپ لیں گے۔ اس دنیا میں بڑے بڑے دھنوان پڑے ہیں مگر ایک شب بیداری نہیں کی جاتی ان سے۔ اور وہ افراد جو کنواں کھودو اور پانی پیو، سال بھر پیسے اکٹھا کرتے ہیں کہ حسین کے لیے فرش اعضا بچھانا ہے۔ اب یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ اگر عزائے حسین پر کسی کی جیب سے کچھ پیسے خرچ ہوں تو وہ کسی کی طرف تنزیہ نظروں سے نہ دیکھے بلکہ در بطول پر سجدہ کرے کہ آپ نے ہمیں یہ شرف دیا کہ ہم آپ کے حسین کی عزا پر پیسے خرچ کریں۔ آپ غور فرما رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اور پھر مجلس حسین میں آئے گا کون کون، تبرک کون تقسیم کرے گا، پانی کون پلائے گا، استقبال کون کرے گا، فرش کون بچھائے گا، یہ سب کچھ ادھر سے ذمہ داریاں دی جاتی ہیں۔ کبھی بھی اس بات پر فخر نہ کیجیے گا، یہ شکر کا مقام ہے کہ بی بی آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا، آپ نے ہمیں یہ شرف بخش دیا۔ اور پھر کون کون آئے گا یہ بھی طے ہوتا ہے، کس فرش اعضا پر کس کی تقدیر کھلے گی یہ بھی فیصلہ ہوتا ہے۔ دیکھیے بات صاف سی ہے، میرا گھر ہے میرا تو میں جسے اجازت دوں گا وہی تو آئے گا۔ ارے بھائی کیوں نہیں سن رہے ہیں آپ، میں جو عرض کر رہا ہوں، بھائی میرا گھر ہے، میں جسے اجازت دوں گا وہی آئے گا، ہر کوئی تو آ نہیں سکتا۔ تو یہ فرش اعضا ہے مادر حسین کا، اب وہ جسے اجازت دیں گی وہ آئے گا۔
تو بس ایک گزارش ہے، اب سب کو بلانے کی کوشش نہ کیجئے، یہ مادر حسین پر چھوڑ دیجئے، وہ جب مناسب سمجھیں گی جسے بلا لیں گی۔ اللہم صلی آپ نے غور فرمایا، جب جسے مناسب سمجھیں گے وہ بلا لیں گے۔ تو یہ سارے انتظامات بیوی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر بلندی فرش عزا، جن کی نعلین پاک کی گرد کا نام آسمان ہو، جن کی جوتیوں کے صدقے کا نام قابہ و قوسین ہو، وہ آ کے بنفس نفیس فرش عزا پر بیٹھتے ہیں۔ اور اب اس فرش عزا پر بیٹھنے کے بعد آپ کتنے بلند ہو جاتے ہیں یہ بھی آپ کو اندازہ ہو گیا۔ اب ایک چیز یہ بھی سن لیجئے، ہائے کیا بات آئی ہے، یہ بھی انشاءاللہ سن کے آپ جھوم جائیں گے۔ یہ بتائیے کہ ہم تبرک مجلس حسین کو خانے جنت ہی سمجھ کے کھاتے ہیں نا؟ ہائے 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 نوجوان بھائیوں، ہم ایسا سمجھتے ہیں جیسے یہ جنت کا کھانا کھا رہے ہیں ہم۔ مجلس حسین میں شیرمال بٹی ایسا لطف آ رہا ہے جیسے جنت میں پکی ہو۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ ارے شیرمال تو چھوڑیے، نمک پارے بٹے ایسا لطف آ رہا ہے تبرک کے کھانے میں کہ جیسے لگتا ہے جنت سے آیا ہو۔ اس پر شک نہ کیجیے گا، غذائے جنت ہی جیسا تبرک حسین ہے۔ دلیل سنیے، دلیل سنیے، غذائے حسین جیسا، غذائے یعنی تبرک حسین غذائے جنت ہی جیسا، جنت کی غذا جیسا ہے تبرک حسین۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ غذائے جنت کی پہچان یہ ہے کہ جنت کی غذا کھانے والا اچھا ہوگا، بیمار نہیں ہوگا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا خدا کے لیے توجہ فرمائیں۔ جنت کی غذا کھانے والا اچھا ہوگا، بیمار نہیں ہوگا۔ الحمدللہ تبرک حسین کھانے والا اگر بیمار بھی ہو تو اچھا ہو جائے گا۔ یا علی، اب آپ صفت ملاحظہ فرمائیے، اللہم صلی علی محمد، صفت ملاحظہ فرمائیے، یعنی تبرک کھا لیا اچھے ہو گئے، تبرک میں شفا ہے، غذائے جنت میں شفا ہے، تبرک مجلس حسین میں شفا ہے۔ اچھا ہو سکتا ہے لوگ یہ کہیں کہ ارے صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تبرک جنت کی غذا ہے، تو یہ جنت کی غذا ہے تو آپ کو دنیا میں کیسے مل گئی؟ ہائے 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 سبحان اللہ، یہ جب جنت کی غذا ہے تو دنیا میں کیسے مل گئی؟ اجی کمال کر رہے ہیں، دنیا میں کہاں ملی؟ جتنی دیر فرش اعضا پر رہتے ہیں دنیا میں تھوڑی رہتے ہیں، جنت ہم جتنی دیر یہاں پر بیٹھے رہتے ہیں ہم دنیا میں تھوڑی ہوتے ہیں، ہم جنت میں ہوتے ہیں۔ ذرا دل کی نظروں سے دیکھیے گا جو منظر دکھا رہا ہوں، ان کا صاحب یہ کیا دلیل ہے کہ آپ جنت میں رہتے ہیں؟ ارے بالکل دلیل ہے، وہی دلیل جو تبرک پہ ہے، وہی دلیل اس پہ بھی ہے۔ جنت کے رہنے والوں کی پہچان کیا ہے؟ کہ بھائی جنت کے رہنے والوں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، انہیں کوئی الجھن نہیں ہوگی، انہیں کچھ یاد نہیں آئے گا،
کوئی چیز انہیں پریشان نہیں کرے گی، ایک ہی دھن میں ہوں گے وہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی پہچان یہ ہے کہ جنت میں خیال دنیا نہیں آئے گا، جنت میں خیال دنیا نہیں آئے گا۔ تو جہاں خیال دنیا نہ آئے وہ ہے جنت، جہاں خیال دنیا نہ آئے وہ ہے جنت۔ آپ کو مولا حسین کی قسم دے کے پوچھ رہا ہوں، جب سے فرش اعضا پہ آ کے بیٹھے کتنی بار اولادوں کا خیال آیا، کتنی بار کاروبار کا خیال آیا؟ کتنی مرتبہ آپ کو خیال آیا؟ میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے آ گئی مجلس میں، ایک پل کے لیے بچے کو نہیں چھوڑ سکتی ماں، آ گئی مجلس حسین میں، بیٹھ گئی فرش اعضا پہ، اب اسے بچے کا خیال ہی نہیں، اب تو صرف حسین 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 حسین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرحد فرش اعضا میں خیال دنیا کا گزر نہیں، کائنات اعضائے حسین میں تصور دنیا کا گزر نہیں۔ اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بھائی جنت میں کوئی اور خیال کیوں نہیں آئے گا؟ کہا صاحب وہ ہے منزل عبادت، ہم وہاں پر کریں گے عبادت، وہاں خیال نہیں آئے گا، ذہن نہیں بہکے گا، ذہن نہیں بہکے گا۔ کیوں نہیں بہکے گا؟ کہ اس لیے نہیں بہکے گا کہ ذہن بہکاتا ہے ابلیس۔ سبحان اللہ، میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیں۔ بھائی ذہن بہکاتا ہے ابلیس، اور ابلیس وہاں آ نہیں پائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس جہاں نہ جا سکے، ابلیس جہاں نہ جا سکے وہ ہے جنت۔ ابلیس کے آنے کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ آیا اور ذہن بہکایا، آیا اور دماغ بہکایا، آیا خیالات کو پریشان کیا۔ بھائی مصلی پر کھڑے ہوئے وہاں بھی آ گیا کم بخت، مسجدوں میں گئے وہاں بھی آ گیا، مسجدوں میں گئے وہاں بھی آ گیا، مصلی پر گئے وہاں بھی آ گیا، محراب میں گئے وہاں بھی آ گیا۔ بھئی اس کا آنا پتہ کیسے چلا؟ کہ بھئی دوسری رکعت میں تھے کہ اتنے میں خیال آ گیا دکان پر کوئی کسٹمر نہ آیا ہو۔ اس خیال کا آنا تھا کہ یقین آ گیا کہ جو اللہ کی طرف سے راز و نیاز میں ذہن کو موڑے بہکائے وہ ہے ابلیس۔ پتا چلا ابلیس کے آنے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ جہاں بھی آئے گا دماغ کو بہکائے گا ضرور، عبادت میں یکسوئی نہیں رہنے دے گا۔ الحمدللہ واحد فرش اعضا ہے جہاں ابلیس نہیں آتا۔ واحد فرش اعضا ہے جہاں ابلیس نہیں آتا۔ اب چاہے وہ آگ سے بنا ہوا ابلیس ہو یا مٹی سے بنا،
آپ نے توجہ فرمائی میرے بزرگوں میرے نوجوان بھائیوں؟ ایک اور صلوات بھیجتے ہیں بابا سے بلند یا علی یا اب ذرا توجہ فرمائیے. تو بھائی ابلیس یہاں نہیں آتا، دلیل کیا ہے؟ ابلیس یہاں نہیں آتا، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ یہاں پر بیٹھنے والوں کا دماغ بھٹکتا نہیں، کوئی دوسرا خیال نہیں آتا. اس کا مطلب کہ یہاں ابلیس نہیں آتا، نہیں آتا، نہیں آ ہی نہیں سکتا. یہ سمجھیے آپ، نہیں آتا نہیں. ارے اتنا بڑا مجمع، وہ تو اکا دکا کے وہ پیچھے پڑ جاتا ہے. اور اتنا بڑا مجمع دیکھے، اتنا بڑا مجمع دیکھے اور نہ آئے. وہ بات کیا ہے؟ ہمیشہ بھیڑ میں گھستا ہے وہ. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیں. اور اتنا بڑا مجمع آتا کیوں نہیں یہاں؟ بھئی آتا نہیں، آ ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں آ سکتا؟ اس لیے نہیں آ سکتا کہ جہاں اہل بیت آتے ہیں وہاں ابلیس کا گزارنا ہے. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. اب دلیل سن لیجئے، دلیل سن لیجئے. جہاں اہل بیت آتے ہیں وہاں وہ نہیں آ سکتا. کیوں نہیں آ سکتا؟ اس لیے توجہ، اس لیے نہیں آ سکتا کہ شیطان کا نجس ہونا ثابت. آئے میرے نوجوان بھائیوں، میرے بزرگوں، میں نے بات کہی. بھائی شیطان کا نجس ہونا، رجس ہونا ثابت. تو جب اس کا نجس ہونا ثابت، تو اب اگر وہ فرش اعضا پہ آ جائے تو آیہ تطہیر کا کیا ہوگا؟ آواز بھیج دیں، آواز یا بات انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. ہر نجاست کو دور رکھنا اللہ کی ذمہ داری ہے. تو چونکہ یہاں ان کی سواری آتی ہے لہذا یہاں نجاست نہیں آ سکتی. اب سمجھے کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ عزادار حسین پاک ہوتا ہے، اس کا لہو پاک ہوتا ہے. ارے فرش اعضا پان کے بیٹھنا ہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ پاک و پاکیزہ ہیں. اب یہ نہ کہیے گا کہ بھئی فرش اعضا پا جنت کی غذا کیسے ملتی ہے. بھئی یہ تو ثابت ہو چکا کہ فرش اعضا جنت ہے. اس لیے جنت ہے کہ فرش اعضا پا ابلیس کی رسائی نہیں ہے. جنت کی پہچان یہ ہے کہ جنت میں جو بھی رہے گا اس کا ذہن بہکے گا نہیں. فرش اعضا پر جو آتا ہے اس کا ذہن بہکتا نہیں. جنت میں ابلیس کی رسائی نہیں، فرش اعضا پر ابلیس کی رسائی نہیں. تو یہ تو طے ہو گیا کہ فرش اعضا جنت جیسا ہے. تو اب یہ کیسا سوال کہ فرش اعضا کے تبرک میں جنت جیسی غذا کیوں تقسیم ہوتی ہے؟ ارے بھائی دنیا میں بٹے تو حیرت کرو، جنت میں جنت ہی کا تبرک تو بٹے گا.